فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حضرات محترم ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا ہے اس مہینے کی ایک بڑی اہمیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لیے اس مہینے کا انتخاب فرمایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہی ہوا اس لحاظ سے اس مہینے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاص نسبت ہے جس کی وجہ سے مسلمان بھی اس ماہ مبارک میں اس مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جلاتے ہیں اپنے گھروں کو رونق بھی بناتے ہیں ہر آدمی اپنے لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک اظہار کرتا ہے لیکن المیہ یہ ہے کہ کتنے عرصے سے ماہ ربیع الاول میں مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار تو کرتے ہیں باتیں تو کرتے ہیں لیکن یہ صرف اظہار ہی رہتا ہے باتیں ہی رہتی ہیں ان کا عمل میں کوئی اثر ہی نہیں ہے ہر سال ماہ ربیع الاول کے اندر لاکھوں کروڑوں روپے اس نام پر خرچ کر دیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بڑی محبت اظہار کے لیے جلوس نکالے جاتے ہیں اور جلسے کیے جاتے ہیں اور عام جلسوں کے اندر بھی معمولی خرچے بھی نہیں ہوتے لیکن اتنا خرچہ کرنے کے بعد بھی مسلمانوں کی زندگی میں عملی طور پر کوئی بھی بہتری نہیں آتی کوئی بھی تبدیلی نہیں کیونکہ صحیح طریقہ یہ نہیں ہے کہ صرف ہم محبت کے اظہار کے لیے زبان سے کچھ تقریریں کرتے ہیں یا کچھ باتیں سن لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں جو بات سکھائی وہ ہمارے عمل کو درست کیا ہے ہمارے عمل کی اصلاح کی ہے صرف باتیں کرنا نہیں سکھایا صرف ہمیں نمائش کرنا نہیں سکھایا ہمیں تو عمل کر کے دکھانا سکھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان قرآن پاک میں دو جگہ یہ بھی بیان فرمائی گئی ہے سورہ بقرہ دوسرے رکوع کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ہم نے تمہیں امت وسط بنایا بہترین امت بنایا کیا خوبی ہے لِيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اللہ کے رسول تمہارے سامنے ایک گواہ بنی تم لوگوں کے سامنے ایک گواہ بنو لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تم لوگوں کے سامنے ایک عملی گواہ بن کے دکھاؤ جیسے اللہ کے رسول نے تمہیں عملی گواہ بن کے دکھایا شہیدہ کا یہاں معنی یہ نہیں ہے کہ شہید جو ہم کہتے ہیں کہ ایک آدمی شہید ہو گیا کہ اللہ کے راستے میں اس نے جان دے دی یہاں پہ شہید تو معنی گواہ ہے کہ کر کے دکھایا ہے کہ اللہ کے دین کے مطابق اللہ کے حکم کے مطابق زندگی کیسے گزاری جا سکتی
آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی زمانہ بڑا برا آ گیا ہے کہ دین کے مطابق زندگی گزارنا بڑا مشکل ہو گیا، سچ بول کے کاروبار کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ ابھی وہ موقع آیا ہے کہ آپ کر کے دکھائیں لوگوں کو کہ دین کے مطابق اس طرح عمل کیا جا سکتا ہے، اس طرح کاروبار کیا جا سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانے میں دین کی محنت کا آغاز کیا اس وقت کوئی بھی لوگ دیندار نہیں تھے، اس وقت زمانہ کوئی اس سے اچھا نہیں تھا، وہ تو جاہلیت کا زمانہ تھا، ظلم عام تھا۔ جیسے وہ حفیظ طائب کے اشعار ہیں، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں سے زنگ اترا تجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد تو انسانیت کو بہت کچھ پتہ لگا ہے کہ ہمیں کیسی زندگی گزارنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے تو دنیا بالکل حق بات کو جانتی نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں محنت کا آغاز کیا اور اللہ کے احکامات کے مطابق عمل کر کے دکھایا کہ دوسرے دور کے اندر کہ اس طرح زندگی گزاری جا سکتی۔ آج ہم کہتے ہیں کہ جی زمانہ بہت خراب ہے، سچ بول کے کاروبار نہیں ہوتا اور امانت داری کے ساتھ دفتروں میں کام نہیں ہوتا، رشوت نہ لے تو کام نہیں ہوتا۔ یہ سارے ہمارے بہانے ہیں بنائے ہوئے، تراشے ہوئے۔ کوئی ہمت والا آدمی چاہیے جو یہ کہے اور کر کے دکھائے کہ میں بتاؤں گا کہ آج کے دور میں امانت داری کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ کاروبار کس طرح کیا جا سکتا ہے، میں بتاؤں گا کہ دین کے مطابق زندگی کس طرح گزاری جا سکتی ہے۔ اپنے عمل سے لوگوں کے سامنے ایک گواہ بن کے دکھائے کہ دیکھو اس طرح دین کے مطابق زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ کا یہی مفہوم ہے کہ تم لوگوں کے سامنے گواہ بن کے دکھاؤ۔ ٹھیک ہے، مشکلات آتی ہیں، کوئی آدمی گھروں کے اندر ہم پردہ بھی دین کے مطابق شروع کر دیتے ہیں تو رشتے دار مخالفتیں شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ بڑے دیندار ہو گئے ہیں، جی دین کے یہ بڑے پرہیزگار ہو گئے ہیں۔ مخالفت ہوتی ہے، لیکن ان مخالفتوں میں بھی ہم نے دین کے مطابق عمل کر کے دکھایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب دین کی محنت کا آغاز کیا تھا تو بہت مخالفت ہوئی تھی آپ کی، لوگ آپ کے دشمن بن گئے تھے، جان کے دشمن بن گئے تھے۔ تو تھوڑی سی مخالفت اگر ہمیں بھی برداشت کرنی پڑ جائے دین کے مطابق عمل کرنے میں تو یہ کوئی نقصان کی بات نہیں ہے۔ تھوڑے انسان دین کے مطابق عمل کرنے کا فیصلہ کرے، ڈٹ جائے، مخالفت کریں گے لوگ، آپ ان سے ہمدردی کریں گے جی میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ آپ کو اگر اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم پسند نہیں ہے تو پھر میں آپ سے بات کروں۔ انسان دین کے مطابق عمل کرنے پر ڈٹ جائے اور لوگوں کے سامنے ایک نمونہ پیش کر کے دکھائے، اس کے دو فائدے ہوں گے۔ ایک تو لوگوں کا یہ اعتراض ختم ہو جائے گا کہ بھئی آج کے زمانے میں دین کے مطابق عمل نہیں کیا جا سکتا، ان کی یہ شکایت دور ہو جائے گی۔ کوئی آدمی چاہیے کر کے دکھائے کہ ایسے اس طرح عمل کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا، اس کو دیکھے دوسرے لوگ بھی پھر سوچیں گے کہ اگر یہ دین کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے تو پھر میں کیوں نہیں گزار سکتا۔ وہ لوگوں کے سامنے جب ایک نمونہ بن کے دکھا دے گا، شادی کا موقع آیا اور یہ فیصلہ کر دے، گھر میں بیٹی کے ساتھ مشورہ کرے، بچوں کے ساتھ مشورہ کرے کہ ہم نے اسلام کے مطابق شادی کرنی ہے، دین کے مطابق شادی کرنی ہے، اور پھر کر کے دکھا دے، مخالفتوں کے ناراضگیوں کے باوجود کر کے دکھا دے، لوگوں کو مطمئن کر کے دکھا دے، اور جب شادی ہو جائے گی تو کئی لوگوں کے دلوں کے اندر یہ خیال پیدا ہو جائے گا کہ اگر یہ بندہ اسلام کے مطابق شادی کر سکتا ہے، حضور کے طریقے کے مطابق عمل کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے۔ ان لوگوں کا بھی جواب ہو جائے گا جو لوگ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ تو بات کر رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عمل کر کے دکھانا سکھایا ہے، عملی زندگی پیش کی کر کے دکھائی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں غزوہ تبوک، غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ کرام جب خندق کھود رہے تھے تو مسلسل محنت کر رہے تھے، کام کر رہے تھے، خندق کی کھدائی کر رہے تھے، تو کھانے پینے کی قلت تھی، سامان کم تھا، بھوک سے بھی لگے ہوئے تھے، پیاس سے بھی لگے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام نے اپنے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے پتھر بھی باندھ دیے تھے کہ کمر سیدھی رہے، کام ہوتا ہے۔ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی جا کے کہ اللہ کے رسول بھوک کی وجہ سے بہت پریشانی ہے کہ ہم نے پیٹ پر پتھر باندھا۔ پتھر حضور نے اپنا کپڑا اٹھا کر دکھایا کہ میں نے 2 پتھر باندھے۔
کہ کر کے دکھایا ہے۔ اگر مطالبہ کیا ہے امت سے کہ وہ ایک پاؤ عمل کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 کلو عمل کر کے دکھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عملی مظاہرہ کر کے دکھایا کہ ہم اس طرح دین کے مطابق عمل کر بھی سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری عملی اصلاح کے لیے بھی بھیجا تھا، صرف زبانی باتیں کرنا نہیں ہے۔ ہر سال ربیع الاول میں لاکھوں کروڑوں روپے حضور کی محبت کے اظہار میں تو خرچ کیا جاتا ہے، لیکن زندگی کے اندر ذرا برابر بھی کوئی بہتری نہیں آتی، انقلاب نہیں آتا، اس لیے کہ یہ خرچ کرنا، یہ محنت کرنا اس طریقے سے کے مطابق نہیں ہوتا جس طریقے سے مسلمانوں کی اصلاح ہو سکے۔ سورہ توبہ کی قرآن پاک کی آیت یہ پڑھی تھی 128 نمبر، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند صفات بیان کی گئی ہیں۔ ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، اے لوگوں تمہارے پاس ایک رسول آئے ہیں من انفسکم جو تمہارے ہی جیسے تم ہی میں سے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، جن کاموں سے تمہیں نقصان پہنچے ان کو کام ان پر گرا گزرتے ہیں، انہیں بڑے بھاری لگتے ہیں وہ کام جن کاموں سے تمہیں مشقت ہو۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اتنے خیر خواہ ہیں کہ یہ تمہاری مشقت انہیں اچھی نہیں لگتی، تمہیں تکلیف ہو تو یہ چین نہیں ہوتا۔ حریص علیکم، وہ تمہارے نفع کے لیے حریص ہے، تمہارا فائدہ اتنا چاہتے ہیں کہ حرص رکھتے ہیں تمہیں فائدہ پہنچانے کی۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والے لوگوں پر تو وہ خاص طور پر بڑے ہی شفیق اور مہربان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات بیان فرمائی کہ عزیز علیہ ما عنتم، جو کام تمہیں مشقت میں ڈالیں وہ حضور کو ناگوار ہوتے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا حریص علیکم، یہ رسول تم پر بھلائی پہنچانے میں حریص ہیں، یہ انتہائی چاہت رکھتے ہیں کہ تمہیں فائدہ پہنچے کسی طرح۔ اور خاص طور پر اہل ایمان لوگوں کے لیے میں رؤوف الرحیم، ایمان والے لوگوں کے لیے تو بڑے ہی شفیق اور مہربان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے کتنے خیال خواہ تھے اور اپنی امت کی بھلائی کا کتنا درد رکھتے تھے اور ہمدردی رکھتے تھے۔ قرآن پاک کی اس آیت سے بھی ظاہر ہوتا ہے، اور ایک اور جگہ اللہ بلکہ قرآن میں 2 جگہ ارشاد فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اپنی جان گھونٹ دیں گے اس بات پر کہ یہ لوگ آپ پر ایمان نہیں لاتے؟ اتنی فکر کرتے ہیں آپ لوگوں کی، اتنا ان کا درد رکھتے ہیں دل کے اندر، کیا اپنے آپ کو ہی مان دیں گے ان کے پیچھے کہ یہ ایمان نہیں لاتے؟ اللہ حضور کو تسلی دے رہا ہے کہ اتنا نہ غم کھائیں امت کا کہ کیا اپنی جان ہی اس کے پیچھے گنوا دیں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ان کے پیچھے آپ اپنی جان کو ہی گھونٹ دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے لیے یہ غم اور درد تھا۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آج مزاج بڑا خوش ہے، بڑے خوش ہیں، آج طیب نفس ہیں، بڑے خوشگوار موڈ میں ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے موقع دیکھا تو میں نے ایک مطالبہ کیا۔ آج ہماری بیویاں بھی گھروں میں اپنے شوہروں کو خوش دیکھ کر کوئی نہ کوئی مطالبہ کر دیتی ہیں کہ جی میرا یہ کام کر دو، مجھے یہ لے کر دے دو، مجھے آج میکے لے جاؤ، یہ کر دو۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور گھر میں تشریف لائے، میں نے دیکھا کہ بڑے خوش حال، بڑا مزاج خوشگوار ہے۔ میں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول ادعو اللہ علی، میرے لیے اللہ سے آج دعا ہی کرنے دی، اللہ سے میرے لیے دعا کر دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا اور فرمایا اللہم اغفر لعائشہ ما قدمت من ذنبها وما تأخرت وما اسررت وما اعلنت، اے اللہ عائشہ کے جو بھی گناہ ہوئے ہیں، پہلے ہوئے، بعد میں ہوئے، چھپ کر ہوئے، اعلانیہ ہوئے، اللہ سارے گناہ عائشہ کے معاف کر۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور کی اس دعا سے اتنی خوشی ہوئی، میں اور ہنسنے لگی اور ہنس کے میرا سر میری گود میں ہی گرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ تمہیں میری دعا سے خوشی ہوئی؟ ان کا مالی یا رسول اللہ، اے رسول اللہ کیوں نہ خوش ہوں، آپ نے میرے لیے اتنی اچھی دعا کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ ان ھذہ لدعوتی لامتی فی کل صلاۃ،
اے عائشہ میں ہر نماز میں اپنے ہر امتی کے لیے یہ دعا مانگتا ہوں، اے اللہ میری امت کی بخشش کر دے، میری امت کے افراد کی بخشش کر دے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا ایک درد تھا، امت کی ایک فکر تھی کہ میری امت بہتر راستے پر آ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان کبھی کبھی حاضر ہوتا تھا، یہودی نوجوان تھا، کبھی کبھی آتا تھا، کوئی بیٹھتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا بھی تھا۔ ایک مرتبہ حضور نے دیکھا کہ وہ نوجوان نہیں آیا، دوبارہ نہیں آیا، کچھ دن حاضر نہیں ہوا، تو حضور نے صحابہ سے پوچھا کہ وہ ایک نوجوان ہمارے محفل میں آیا کرتا تھا، کئی دنوں سے نظر نہیں آیا کہاں؟ بتایا گیا کہ اللہ کے رسول وہ بیمار ہے، اپنے گھر میں۔ حضور نے فرمایا اچھا تم نے مجھے بتایا نہیں تھا، چلو آؤ اس کی عیادت کرنے چلے۔ حضور کو چند صحابہ کے ساتھ اس کے گھر پہ تشریف تھے، وہ یہودی گھر آنا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس بیٹھ گیا، دیکھا کہ جی طبیعت اس کی بہت خراب ہے، جیسے جان پوڑی کی حالت ہے اس میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس بیٹھ کر کہا کہ تم کلمہ پڑھو، مسلمان ہو۔ وہ نوجوان لڑکا اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا، باپ کے باپ کیا کہا؟ باپ نے کہا تم محمد کی بات مان۔ تو اس لڑکے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، کلمہ پڑھ دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کی جان کا واسطہ وہ فوت ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جب روانہ ہونے لگے تو مسکرا رہے تھے، خوش ہو رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کے خوش ہونے کی کیا وجہ؟ حضور نے فرمایا کہ میرا ایک امتی دوزخ سے بچ گیا، میرا ایک امتی کلمہ پڑھ کے اس دنیا سے چلا گیا، مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میرا یہ امتی دوزخ سے بچ گیا، جنت میں جانے والا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے ساتھ ایسا لگاؤ تھا، ایسی ہمدردی تھی، ایسا محبت تھی اپنی امت کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت امت کا ہی حق رکھتے تھے۔ ایک لمبی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، لوگوں کا سمندر کی طرح ٹھاٹھے مارتا ہوا مجمع ہوگا، ہر آدمی سورج سے بلیزے پر ہوگا، پریشان حال ہوگا کہ کیا ہوگا کیا ہوگا۔ لوگ کوئی ادھر جا رہے ہوں گے پریشانی میں، کہ ادھر جا رہے ہوں گے، کچھ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے کبھی کچھ سوچو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ عرض کرو کہ اللہ ہمارے ساتھ کوئی آسانی والا معاملہ فرمائے، حساب و کتاب کا معاملہ شروع کیا جائے۔ سارے لوگ پھر سوچیں گے کہ چلو اپنے ابو حضرت آدم کے پاس جاتے ہیں، حضرت آدم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کوئی معاملہ رحم والا فرمائے اور سب حساب و کتاب کا معاملہ شروع کیا جائے۔ لوگ مل کر حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، کہیں گے کہ آپ ہمارے باپ ہیں، ہمارے سردار ہیں، فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا، آپ کا بہت اونچا مقام ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب شروع کر دیں کہ یہ بہت مشکلات آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کتنی تکلیف کے اندر ہیں، کچھ آسانی ہو جائے۔ حضرت آدم لوگوں سے فرمائیں گے کہ یہ میرا مقام نہیں ہے، ایسا کرو تم ابراہیم کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں، تم ان کے پاس جاؤ۔ لوگ سارے مل کر حضرت ابراہیم کی خدمت میں حاضر ہوں گے، کہیں گے کہ اے آپ اللہ کے خلیل ہیں، آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ انبیاء کے باپ ہیں، آپ اللہ سے سفارش کیجئے کہ حساب و کتاب کا معاملہ شروع کیا جائے۔ حضرت ابراہیم کہیں گے کہ یہ شفاعت کبریٰ کا مقام میرا منصب نہیں ہے، ایسا کرو تو موسیٰ کے پاس چلے۔ سارے لوگ حضرت موسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کہ آپ اللہ کے قریب ہیں، اللہ سے آپ کی باتیں ہوتی تھی، آپ اللہ سے درخواست کریں۔ وہ کہیں گے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جائیں، وہ روح اللہ اور کلمۃ اللہ ہیں۔ اور سارے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے کہ یہ میرا شفاعت کبریٰ کا مقام نہیں ہے، ایسا کرو کہ تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ سارے لوگ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے، عرض کریں گے کہ اے اللہ کے رسول آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسانیت کتنی تکلیف میں ہے، آپ اللہ کے ساتھ عرض کیجئے کہ اللہ حساب و کتاب شروع کرے، ہم سے مشکل معاملے کو ختم فرما کے آسانی فرما دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے بالکل یہ میں کروں گا، اللہ تعالیٰ سے تمہاری سفارش اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں اٹھوں گا اور اللہ تعالیٰ سے اجازت چاہوں گا کہ اللہ مجھے بات کرنے کی اجازت دی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی جائے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا اور میں اللہ تعالیٰ کی ایسے الفاظ میں تعریف کروں گا کہ وہ الفاظ مجھے اللہ اس وقت سکھائے گا، اور ان الفاظ میں کبھی کسی نے اللہ کی حمد و ثنا نہ کی ہو۔
اب بھی حضور نے فرمایا اب بھی میرے ذہن میں وہ الفاظ نہیں ہیں، لیکن اس وقت میں اللہ کی ایسے اچھے الفاظ میں تعریف کروں گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ میں گر جاؤں گا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے محمد سر اٹھاؤ، آپ مانگو کیا مانگتے ہو آپ کو دیا جائے گا، آپ سوال کرو آپ کا سوال پورا کیا جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے عرض کروں گا ربی امتی امتی، اے اللہ میری امت کے ہاتھ پہ رحم کر دو، اے اللہ میری امت کے ہاتھ پہ رحم کر دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن بھی اپنی امت کے فائدے کے لیے اللہ کے سامنے عرض کریں گے۔ اور بھی موقع دیکھیے، معراج کا موقع ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کے لیے آسمانوں پر تشریف لے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہائی عاجزی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں، ہم ہر نماز میں بات گفتگو پڑھتے بھی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے عرض کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری ساری زبان کی عبادتیں اے اللہ تیرے لیے، والصلوات میرے بدن کی ساری عبادتیں اے اللہ تیرے لیے، والطیبات میرے مال کے ذریعے سے جتنی بھی عبادتیں ہو سکتی ہیں اللہ سب تیرے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جواب میں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی تجھ پر سلامتی ہو، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، تجھ پر برکتیں ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ہم کلامی ہو رہے ہیں، اس موقع پر آگے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، حضور اپنی امت کو ہمیں بولے کہتے ہیں کہ اے اللہ سلامتی ہو ہم پر بھی اور ہمارے نیک بندوں پر، تیرے نیک بندوں پر، ہماری امت کے جو نیک بندے ہیں اللہ ان پر بھی۔ اللہ نے کہا اے نبی تجھ پر سلامتی ہو، حضور نے عرض کی اے اللہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ تیرے نیک بندوں پر بھی رحمت اور سلامتی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بھی اپنی امت کو یاد کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ ایک فکر تھی، غم تھا کہ میری امت کے لوگ کس طرح دنیا اور آخرت کی بلائیاں سمیٹنے والے بندے۔ قرآن پاک کی اس آیت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف بیان کیا گیا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، اے لوگوں تمہارے پاس ایک پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس سے ہیں، یعنی انسان ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، جن کو تمہاری جو چیزیں تمہاری مشقت کا ذریعہ ہوں وہ اس رسول کے لیے بھاری ہوتی ہیں، ناگوار ہوتی ہیں، انہیں وہ پسند نہیں ہوتی کہ تمہیں مشقت میں ڈالا جائے۔ حریص علیکم، یہ تمہاری بھلائی کے لیے حریص ہیں، بہت ہی زیادہ خواہش مند ہیں کہ امت کے لوگوں کا بھلا ہو جائے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ ایمان والوں پر خاص طور پر بہت ہی شفقت کرنے والے اور رحم کرنے والے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا یہ غم اور یہ درد رکھتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غم اور درد کی وجہ سے ایسی حالت ہوتی تھی آپ کی کہ سینے سے ایسی آواز آتی جیسی ہنڈیا کے اوپر نکلی۔ امت کی بھلائی کے لیے ایسا غم اور درد تھا حضور کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر امت کے لیے محنت، امت کے راہ راست پر لانے کے لیے پھر جد و جہد بھی کی۔ 23 سال کے عرصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید کبھی پیٹ بھر کے اچھی طرح کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا، کبھی آرام سے لیٹے بھی نہیں ہوں گے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر چٹائی پر آرام فرما رہے تھے، جب آرام فرمانے کے بعد آپ بیدار ہوئے تو دیکھا صحابہ نے کہ آپ کی جسم مبارک پر چٹائی کے نشان لگے تھے۔ کسی صحابی نے عرض کی کہ اللہ کے رسول حکم دیں آپ ہمیں، ہم آپ کے لیے ایک نرم سا بستر بنا دیتے ہیں، یہ بڑے بڑے بادشاہ ہیں کتنی عیاشی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ہم آپ کے لیے ایک نرم سا بستر ہی بناتے ہیں۔ حضور نے فرمایا مالی ولی دنیا، مجھے دنیا سے کیا لینا، ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها، میں تو دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں کہ مسافر جو کہیں جا رہا تھا راستے میں درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرا کے تھوڑا سانس لے لے، آرام کر لے اور پھر اس کو چھوڑ کے آگے چلا گیا۔ میں دنیا میں ایک مسافر ہوں، دنیا کی چیزوں میں لگ جانا، دنیا کی راحت کے لیے اسباب جمع کرنا یہ مجھے نہیں پسند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ذات کے لیے دنیا کی سہولتیں جمع ہی نہیں کی، امت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دل رات محنت کی ہے، امت کی بھلائی کے لیے، امت کے فائدے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ
اپنی سب کچھ قربان کیا ہے. آج امت کا کیا حال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف نام ہی لیتی ہے، حضور کے عمل کو، حضور کی سنتوں کو بالکل یاد ہی نہیں رکھا ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر حضور کے نام کی جھنڈیاں لگا دی جاتی ہیں اور روشنائیاں کی جاتی ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا امت کو یاد ہی نہیں آتا کہ ہم نے اپنی زندگی بھی بدلنی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم محض اس لیے نہیں تشریف لائے تھے کہ لوگوں کو کچھ باتیں بتا کر چلے جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا اور مطالبہ کیا ہے کہ عمل کر کے دوسروں کو دکھائے. اس لیے حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے جب پوچھا تھا کیا میں نے تمہیں اللہ کا دین پہنچا دیا؟ صحابہ نے عرض کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول صرف پہنچایا ہی نہیں، پہنچانے کا حق بھی ادا کر دیا. بالکل جیسے دین پہنچانا چاہیے تھا ویسے ہی پہنچا دیا. پھر حضور نے فرمایا کہ اب تم میں جو لوگ یہاں موجود ہیں دوسروں تک یہ دین پہنچانا تمہاری ذمہ داری. عمل کر کے دکھائیں، صرف باتیں پہنچا دینا نہیں ہے. جس طرح کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا ہے کہ اس طرح دین کے مطابق زندگی گزاری جا سکتی ہے. صحابہ کرام کی ایسی ہی تربیت کی تھی کہ انہوں نے بھی دین کے مطابق زندگی گزاری. اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں. ایک شاعر عربی کا کہتا ہے نا تعصب الہ تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہو اور زبان سے دعویٰ کرتے ہو کہ تمہیں اللہ سے بڑی محبت ہے. ھذا لعمرک فی الفعال بدیع، تیری زندگی کی قسم کہ یہ تو بالکل عجیب بات ہے کہ کسی سے محبت کی جائے اور اس کی بات ہی نہ مانی جائے اور اس کے طریقے کو اپنایا ہی نہ جائے. ان المحب لمن یحب مطیع، جو آدمی کسی سے محبت کرتا ہے پھر وہ اپنے محبوب کی اطاعت بھی کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ حضور کے ہر حکم کو پورا کیا جائے، آپ کی اطاعت کی جائے. اور اب اگلا اطاعت تقاضا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے. ایک ہے اطاعت، اطاعت یہ ہوتا ہے کہ جو کہا ہے وہ کر دیا جائے. اتباع یہ ہوتا ہے کہ دیکھا جائے، نقش قدم پر چلا جائے، جہاں جہاں سے وہ چل کر گئے ہیں وہاں پر چلا جائے. بعض صحابہ کرام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ایسا جذبہ تھا کہ ایک صحابی ہے وہ ایک جگہ چل رہے تھے تو وہاں ایک چلتے چلتے تھوڑی دیر سب نیچے جھکا کے آگے نہ چلے. پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہ کہا کہ یہاں پہ کبھی ایک درخت ہوتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے تھے تو انہوں نے اس طرح سر جھکایا تو میں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرح عمل کیا کہ ایسا محبت. حضور جیسا پہنتے تھے لباس ویسا پہنتا جائے، حضور جیسے بیٹھتے تھے اٹھتے تھے، حضور جیسے حلیہ رکھتے تھے ویسا حلیہ رکھا جائے. یہ اتباع کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی سمجھ اور ان پر عمل کرنے کی توفیق